الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس وقت میں وطن عزیز پاکستان میں موجود ہوں۔ تقریباً 8-10 دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ ویڈیو لوڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، نہ میں دیکھ پا رہا ہوں۔ کافی دن ہو گئے تھے تو میں نے سوچا ڈائریکٹ آج یہاں پر ایک ولاگ کر کے دیکھوں میں کس طرح لوڈ کر سکوں گا اسے۔ یہاں پہنچا ہوں، الحمدللہ دیکھا صورتحال لوگوں کی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں بے انتہا خرچ کر دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو تھوڑا سوچ کر خرچ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ یہ امت جو جس کا دین ہی اس لیے آیا تھا کہ یہ بھلائی اور خیر کا دین ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنائی اللہ کے حکم سے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ آج اسی امت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسرے بہت سارے کاموں میں خرچ کر سکتی ہے، مگر لوگوں کا پیٹ بھرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں بعض ماحول میں بہت ہیں، بعض ماحول میں بالکل لوگ بھی نہیں ہیں۔ میں جہاں ہوں، یہ میرا گاؤں ہے، یہاں میں پیدا ہوا پلا بڑا، یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت خوشحال لوگ ہیں، مگر خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ذرا تردد کا شکار ہیں۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن جب شروع ہوا تو اس میں ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ مجھ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جب وہ دیتے ہیں تو اس مال میں سے دیتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ نے بتایا تھا میرے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا مال ہے، ہم نے اس کو ریورس کر لیا، ہم نے اس کو یہ کر لیا کہ یہ ہمارا مال ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا نہیں کریں۔ اور جب ماحول اس قسم کا ہو جائے، اللہ کے حکم کو ہم الٹا کر کے چلانے لگیں تو حالات بھی الٹے ہو جائیں گے، پھر اللہ کی رحمتیں نہیں برسے گی۔ اللہ کی رحمت اسی وقت برسے گی جب اس کے احکام پر عمل ہوگا۔ دیکھیے اسی کا مال ہے اور اسی کی راہ میں ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اس میں سے خرچ کر لو، تمہارا نہیں ہے، تمہارے اجداد کا بھی نہیں ہے، میرا مال ہے۔ یہ کائنات وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، یہ ساری کائنات میری وراثت ہے، مگر پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ پھر اس نے سمجھایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اے میرے بندو سوچو تو صحیح، جو تم کچھ خرچ کرتے ہو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، نہ مجھے تمہارے احسان کی ضرورت ہے۔ اے میرے بندو جو کچھ خرچ کرو گے میں تمہیں کہہ رہا ہوں خرچ کرو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم کرو گے تم اپنے لیے کر رہے ہو، تمہاری بھلائی کے لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، مگر پھر بھی ہمارا حال ہے کہ ہم خرچ نہیں کرتے۔ کیوں خرچ نہیں کرتے سوچئے نا، اس لیے کہ ہمارا نفس ہمیں اندر سے منع کرتا ہے۔ اس نفس کی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ یہ ہمیں اپنے طور پہ ڈرائیو کرتا ہے، اپنے طور پر لگامیں ڈالی ہوئی ہیں اس نے۔ جب ہم خدا کے بندے نہیں رہتے تو پھر ہم نفس کے بندے بن جاتے ہیں۔ جب خدا کے بندے ہوتے ہیں تو اس کے کہے پر چلتے ہیں، جب نفس کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر ہم نفس کے کہے پر چلتے ہیں، اور نفس کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھلائی اور خیر کی راہ پر چلو۔ نفس ہمیشہ اپنی ڈیزائر، اپنی پسند، اپنی ترجیحات کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کس لیے خرچ کر رہے ہو بھائی، کمایا آپ نے، بینک اکاؤنٹ آپ کے ہے، یہ جو محلے میں جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کہیں جو ہے جھگی لگا کر رہ رہا ہے، اس پر تمہیں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ وہ اپنی بھاشا سناتا ہے ہمیں، ہندی میں کہتا ہے نا، وہ اپنی بھاشا سناتا ہے ہمیں، اور اسی وجہ سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اور اپنی طاقت سے ہم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتے جب تک اللہ ہمیں اندر سے نہ دیکھ لے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے
ہم دلی طور پر کتنے راضی ہیں. اللہ نے کہا یعلم ما فی نفوسکم، اے میرے بندو اس گھبراہٹ میں، اس ہوشیاری میں مت رہنا کہ تمہیں ہی پتہ مجھے نہیں پتہ. مجھے معلوم ہے تم کیوں نہیں خرچ کرتے. تم اس لیے خرچ نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہو کہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری میتھمیٹک یہی سکھاتی ہے کہ جب 100 میں سے 50 نکل جائیں تو 50 رہ جاتی ہیں. اور اللہ نے کہا ہم تمہیں وہ میتھمیٹک بتاتے ہیں کہ اگر ایک خرچ کرو گے تو اس سے 7 کو 100 سے ضرب دو، 100 کو پھر 7 سے ضرب دو، اور اس کے بعد اس کو لاکھوں سے ضرب دو. اللہ نے کہا یہ ہمارا حساب ہے. ہم اس لیے نہیں خرچ کرتے. اور کب خرچ کر سکیں گے ہم؟ جب یہاں اندر یہ طلب پیدا ہوگی کہ یہ مال اللہ کے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شح نفس سے، نفس کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہیں. اللہ اکبر. بچا لیے گئے، بچ گئے نہیں کہا. بچنا میری اور آپ کی طاقت ہی نہیں ہے. میرا نفس اور یہ شیطان اور یہ سارا معاشرہ جو گھرا ہوا ہے اللہ سے دور لوگوں میں، مجھے کبھی بھی خرچ نہیں کرنے دے گا. یہ جب خرچ کروں گا جب اللہ میری نیت کو دیکھے گا کہ میں کتنا سچا ہوں. اللہ کی راہ میں تبھی خرچ ہو سکتا ہے. میں اور آپ سوچیں ذرا ہم کیوں نہیں خرچ کر سکے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نفس کی تنگی سے بچائے. اور نفس کی تنگی سے ہم جب بھی بچیں گے جب ہماری حسرت پیدا ہوگی کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے کب سے جمع کرتا آ رہا ہوں، اور جب میں جمع کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری طلب سے زیادہ ہے. یہ خرچ کرنے کے بعد بھی جو بچ جائے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ہم سے زیادتی ہے. اللہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا. میں تقریباً اتنی دیر تو رکتا ہوں. اپنی بات جلدی پوری کرتے ہیں کیونکہ میں نے یہ غور نہیں کیا کہ نمازوں کا ٹائم ہے. بات ہم یہ کر رہے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. ہم اپنے دل سے سوچیں کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کریں. اور پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. یہ میری راہ میں خرچ کرنے کے بعد جن کو دو انہیں یاد مت دلانا کہ میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں ہمیشہ دیتا ہوں، تمہیں کھانا پہنچاتا ہوں، تمہیں راشن پہنچاتا ہوں. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ بات. اور آج جب کسی کو دے دو تو خبردار، اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز، تحفہ، ہدیہ کبھی واپس نہیں لینا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی تحفہ، ہدیہ، خیرات، صدقات کسی کو دے کر واپس لے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو الٹی کر دے اور چاٹ لے. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ اللہ نے جن کے لیے کہا کہ رحمت للعالمین، انہوں نے فرمایا کہ بھلائی اور خیر کرنے کے بعد خبردار اگر اسے واپس لی ہے. یہ میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں اس قابل اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے کہ آج اس قابل ہوئے ہو کہ کسی کو کچھ دے سکو. اور اگر میری راہ میں کچھ دو، خبردار اگر واپس کیا اور اگر واپس لیا، فرمایا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی کتا اپنی الٹی کرے گا اور اسے چاٹ لے. میرا رب مجھے اور آپ کو ایسے اعمال سے دور رکھے کہ جن کی تشبیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نصیحت جو بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے، ہم اس کی مثال بن جائیں. میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس نے ہمیں بہت دیا ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں. چاروں طرف دیکھیں لوگوں کی کیا حالت ہے. ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، مگر میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جس جگہ پر رکھا ہوا ہے اسے معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں کیا کیا ہے. اس کی مخلوق پر خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد خبردار کبھی کسی کو تنگ نہ کریں، یاد نہ دلائیں، اور اگر دے دیا ہے تو اللہ کے لیے واپس نہ لیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.